بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ لفظ اعتبار نہ جانے کب سے ابدی نیند سو چکا ہے، اور اس کو اب اس کی مرگ سے نکالنے کے لیے کوئی جیدار شخص موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انسان کسی بھی شخص کو اپنے گھر میں آنے یا اپنے گھر میں رکھنے سے پہلے اس کی خوب چھان بین کر لیتے ہیں۔ لیکن قسمت کا لکھا تو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ انسان کی لاکھ احتیاطی تدابیر کے باوجود ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس آیا کے ساتھ بھی ہوا، لیکن پھر اس نے اس بچے کے ساتھ جو کیا وہ دیکھ کر ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ناظرین، اس دور میں یہ بات بے حد مشکل ہو چکی ہے کہ آپ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکیں، اور بالخصوص اگر بات آپ کی اولاد کی ہو تو یہ بات تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے کہ آپ اس پر اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیں۔ لیکن ایک بات بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے حد نرم دل کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بچوں کو چھوڑتے ہوئے کوئی بھی انسان اپنے بچوں کی سیفٹی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں جینا لی بیکر نامی یہ لڑکی رہتی تھی، جو کہ بچوں کی آیا کے طور پر کام کر کے اپنا روزگار چلاتی تھی۔ اور جب اس آیا نے نوٹ کیا کہ وہ بچہ جس کی وہ دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری لے چکی ہے وہ مشکل میں گرفتار ہو چکا ہے، تو اس نے جو کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جوناتھن لائی اور اس کی بیٹی کیلیفورنیا کے شہر ایروائن میں رہتے ہیں، اور اس مصروف شہر کے ہر باسی کی طرح یہ بھی بے حد مصروف زندگی گزارتے تھے۔ ان کے گھر میں ان کا بہت ہی خوبصورت 3 سال کا بچہ بھی موجود تھا، اور تمام والدین کی طرح یہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ کوئی طریقہ نکلے اور یہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ لیکن ان کو نوکری بھی کرنی تھی، اور ان کی نوکریاں ایسی تھیں کہ دن کی تھکاوٹ کے بعد ان کے پاس کچھ اور کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ چونکہ یہ اپنے بچے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے، اس لیے ان نے اپنے بچے کے لیے ایک آیا ڈھونڈنے کی کوششیں شروع کر دیں، جو کہ نہ صرف ان کے بیٹے کی آیا کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لے، بلکہ وہ ان کے لیے کھانا بھی بنائے اور ان کے گھر کے سارے کام کاج بھی مکمل کرے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس آیا پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے، اور کسے معلوم تھا کہ یہ کم عمر آیا اسی ذمہ داری میں بالکل اسی طرح آزمائی جائے گی، جس کا خیال ذہن میں لانا بھی کسی عام شخص کو ڈراؤنے سپنے دکھانے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ ان کو کافی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، اور ان کو جینا لی بیکر نامی اپنے بچے کے لیے زیر نظر تصویر میں دیکھی جا سکنے والی آیا مل گئی۔ نہ صرف یہ لڑکی بے حد رحم دل تھی، بلکہ ان کے گھر کے تمام کام کاج بھی بڑی ہی اچھی طرح کر لیتی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو شاید ابھی سمجھ نہیں تھی کہ ان نے جو لڑکی اپنے بچے کی آیا کے طور پر رکھی ہے وہ کتنی خاص ثابت ہوگی۔ ناظرین، آج بھی گرمیوں کا ایک عام سا دن تھا، اور اس بچے کے دونوں والدین کام پر جا چکے تھے، اور اس بچے کا خیال رکھنے کے لیے اس کی آیا گھر پہنچ چکی تھی۔ والدین نے اپنے بچے کے ساتھ جاتے ہوئے پیار تو کیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں جلد ہی ایمرجنسی میں اپنے لخت جگر کی وجہ سے واپس گھر لوٹنا پڑے گا۔ چونکہ اس لڑکی کی ذمہ داریوں میں گھر کے کام کاج اور کھانا پکانا بھی شامل تھا، اس لیے گھر کے لیے ضرورت سامان خریدنے کے لیے یہ لڑکی اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اور وہ جب کام کاج مکمل کر کے واپس لوٹی تو اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جب اس آیا نے گھر کا دروازہ کھولا تو اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، لیکن اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور یہ شرارتی بچہ جو کہ ابھی تک اس کے پیچھے کھڑا تھا دوڑتا ہوا اندر گھس گیا۔ اس آیا کو چونکہ اپنی چھٹی حص پر اعتبار کرنے کی عادت تھی، اس وجہ سے اس لڑکی نے زور سے چیخ کر اس لڑکے کو رکنے کا کہا، لیکن یہ بچہ ناسمجھ تھا اور وہ دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اس معصوم کو اس وقت یہ بات بھلا کیا معلوم ہوئی ہوگی کہ وہ گھر جو کہ اس کا اپنا گھر تھا، اب اس گھر میں اس کے لیے عافیت و سلامتی نہیں بلکہ خوف و ہراس اور موت ڈیرے ڈال کر بیٹھی ہے۔ ابھی یہ آیا اسی شش و پنج میں ہی وہاں پر کھڑی تھی کہ اس کی چھٹی حص کے تمام تر خیالات جو کہ ابھی تک وسوسے لگ رہے تھے، اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سچ ثابت ہوتے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس آیا کو گھر کے اوپر والے فلور پر کسی شخص کے چلنے کی آواز آنے لگی، اور یہ آواز اس قدر زوردار تھی کہ کسی بچے کی ہونا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھی۔
اس عورت نے تھوڑا غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ قدموں کی یہ بھاری آواز اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اس لڑکی کو یہ بات کنفرم تھی کہ نہ تو جوناتھن اور نہ ہی اس کی بیوی اس گھر میں موجود ہیں، اور نہ ہی گھر کی چابی کسی تیسرے انسان کے پاس تھی۔ اس وجہ سے یہ آیا خود بھی بے حد ڈر گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ گھر میں سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہیں اور ان میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آیا نے دوڑ کر اس بچے کو اٹھایا اور زور سے گھر کا دروازہ مارتے ہوئے گھر سے بھاگ گئی۔ یہ آیا دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی اور ایک پڑوسی کے گھر میں چلی گئی، جہاں جا کر اس لڑکی کو کچھ سانس مڑا اور وہاں سے ہی اس نے پولیس کو کال کی۔ اس آیا کو جوتے بھی پہننے کا وقت نہ ملا اور اس نے اپنی چھٹی حس پر یقین کیا، اور اسی وجہ سے ہی اسے یہ بات سمجھ آئی کہ اس کے گھر میں کوئی موجود تھا۔ اور جلد ہی اس آیا کو خود حیرت کا جھٹکا لگنے والا تھا، کیونکہ اسے بھی ابھی مکمل کہانی کا پتہ نہیں تھا۔ اس گھر میں گھسنے والے شخص کو بھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اس گھر کے مالک نے گھر میں سی سی ٹی وی کیمراز لگا رکھے ہیں۔ اسے پولیس نے کال کر دی تھی اور اسے ایمرجنسی میں گھر لوٹنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ پولیس نے جب اسے گھر کی اس سی سی ٹی وی ویڈیو کو پلے کرنے کا کہا تو تب جا کر ان لوگوں کو اس کہانی کی گہرائی کی سمجھ آئی۔ ان کو ویڈیو میں نظر آیا کہ ایک چور ان کے گھر میں دن دہاڑے گھس آیا تھا۔ اس کے بعد اس چور کو گھر کے کونے کونے میں مختلف چیزوں کو کھنگالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ چوروں کا گھر میں گھسنے کے بعد ایک عام سا کام ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ گھر میں گھسا کیسے، اور اس ساری کارروائی کے دوران وہ فون پر بات کس سے کر رہا تھا۔ حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ اس ویڈیو ٹیپ سے ہی ان لوگوں کو تمام کے تمام حل طلب سوالات کے جوابات ملنے والے تھے۔ جب اس گھر کا دروازہ کھلا اور یہ بچہ اور اس کی آیا گھر میں داخل ہوئے تو اس چور کو آواز آ گئی اور وہ دوڑتا ہوا اسی طرف آیا جس طرف یہ بچہ اور آیا تھے، اور ایسی حالت میں یہ چور اچک کے بچوں کو بے انتہا نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو فوراً یرغمال بھی بنا سکتے ہیں۔ اس آیا کی حاضر دماغی کی وجہ سے اس سے پہلے کہ ایسا کوئی بھی دلخراش واقعہ ہوتا، یہ آیا اس بچے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی، اور اس کے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد یہ چور بھی اس دروازے سے باہر نکل کر فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص لگاتار کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور عین ممکن تھا کہ یہ شخص اس کے ہی گینگ کا بندہ تھا جس نے پولیس کی آمد کی اطلاع اس کو دینی تھی۔ اب سب سے اہم سوال یہ باقی رہ چکا تھا کہ یہ چور آخر اس گھر میں گھسا کہاں سے، اور مختلف کیمراز کی ویڈیوز کو چیک کرنے کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ چور پہلے گھر کی کھڑکی سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کو گھر کی کھڑکی سے داخل ہونے میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ گھر کے دروازے کا شیشہ ہی توڑ ڈالتا ہے، جو کہ صرف اسی صورت میں ہی ممکن ہے جب چور کو یہ یقین ہو کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں آنے والا، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ اس چور نے اس گھر میں گھسنے سے پہلے کئی دن تک اس گھر کی چھپ کر ریکی کی تھی۔ اور اسی وجہ سے ہی یہ واقعہ مزید خوفناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس چور کو پکڑے جانے کا ڈر لاحق ہو چکا تھا، اور اب یہ نہ صرف اس لڑکی بلکہ اس بچے کے لیے بھی بے حد خطرناک ہو چکا تھا۔ اس آیا کی حاضر دماغی نے اس بچے کو بچا لیا تھا، اور جب جوناتھن نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو اس نے اس آیا کی بہت تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی بھی کی، اور اب یہ آیا ان کے گھر میں ایک عام کام کرنے والی سے بڑھ کر ان کے گھر کا ایک مکمل فرد بن چکی ہے۔ اور نہ صرف اس لڑکی نے حاضر دماغی دکھائی بلکہ اس نے بے حد بہادری بھی دکھائی، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی جان بچ گئی۔